نقطۂ نور کے نام او خودیست، زیر خاک معشرار زندگیست. از محبت می شود پائندہ تر، زندہ تر سوزندہ تر تابندہ تر. فطرت او آتش اندوز از عشق، عالم افروزی بیاموز از عشق. از نگاہ عشق خارا شک بود، عشق حق آخر سراپا حق بود. ان اشعار کا جو مثنوی اسرار خودی کے باب عشق و محبت سے منتخب کیے گئے ہیں، اردو ترجمہ یہ ہے: وہ نور کا نقطہ جس کا نام خودی ہے، ہمارے بدن کی خاک میں زندگی کی چنگاری ہے. یہ چنگاری محبت سے شعلہ بنتی ہے، محبت سے اس کی قوت بڑھتی ہے، اس کی تپش اور اس کی روشنی میں بے حد و حساب اضافہ ہوتا ہے. خودی عشق سے اپنی فطرت میں آگ جمع کرتی ہے اور عالم افروزی سیکھتی ہے. عشق جس کی نگاہ سے پتھر شک ہو جاتے ہیں، یہ عشق جو عشق کے حق ہے، آخر خود سراپا حق بن جاتا ہے. ابھی تک یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس کائنات وجود کے نظام کی بنیاد خودی ہے، خودی ہی سے زندگی قائم ہے، خودی ہی تعینات وجود کا وسیلہ ہے، اور یہ کہ خودی کی تشکیل و تعمیر نو بنو عرفہ و اعلیٰ مقاصد کی تخلیق پر منحصر ہے. آج بات اور آگے بڑھتی ہے. خودی عشق سے پروان چڑھتی ہے، عشق اسے استحکام بخشتا ہے. عشق جو وجود کی تمام صلاحیتوں، جذبوں اور خواہشوں کے کامل ارتکاز کا نام ہے. جب تمام خواہشیں، جذبے، تمنائیں، نشاط و اندوہ کسی ایک شے یا کسی ایک شخص پر مرتکز ہو کر ایک وحدت ایک اکائی بن جائیں تو وہ کیفیت عشق کہلاتی ہے. عشق ایک بے پایاں توفیق، ایک بے پناہ قوت ہے، اور جب خودی کے نہاں خانے میں عشق کی آگ روشن ہو جاتی ہے تو خودی منبع انوار بن جاتی ہے. خودی کی تجلیوں سے یہ تمام کائنات منور ہو جاتی ہے. عشق اپنی سچی شکل میں عین سپردگی، عین تسلیم اور عین یقین ہے. اس باب میں اقبال کہتے ہیں: صاحب خودی کے لیے عاشق ہونا ضروری ہے. عشق کرنا سیکھ اور اپنے لیے محبوب کامل تلاش کر. تیرا محبوب تیرے دل کے اندر موجود ہے، اگر تو نظر رکھتا ہے تو اس کا دیدار کرے گا. یہ محبوب وہ سب سے اچھا، سب سے افضل محبوب ہے جس کے عاشق تمام دنیا کے حسینوں سے حسین تر، تمام محبوبوں سے محبوب تر ہیں. جیسا ایک شاعر نے کہا ہے: وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. ان دونوں جہان سے عزیز تر محبوب کے عشق سے دل کو زندگی، قوت اور توفیق ملتی ہے، اور انسانی وجود کی مٹی مہر و ماہ و مشتری سے بلند تر ہو جاتی ہے. یہ محبوب کون ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کے آقا و مولا، ہمارے ہادی، اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است. ہر مسلمان کا دل جلوہ گاہ مصطفیٰ ہے. اس بابرکت نام سے نسبت ہماری آبرو، ہمارا شرف ہے. باپ کے باقی اشعار میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے. وہ تجلی جو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر نظر آئی اور جس کی وہ تاب نہ لا سکے، رسول ہاشمی کے گھر کے آنگن میں ہمہ وقت موجود ہے. ازل سے ابد تک محیط وقت اس بارگاہ میں ایک آن، ایک لمحے سے بھی کم تر ہے. یہ نبی امی غار حرا میں خلوت گزیں ہوا اور اس نے ایک نئی ملت، ایک نیا آئین زندگی دنیا کو عطا کیا. اس نے زندگی کے لیے ایک نیا راستہ معین کیا اور دین کی کلید سے دنیا کا بند دروازہ کھولا. وہ جس کی نظروں میں پست و بلند، عربی و عجمی، آقا اور غلام سب ایک ہیں. ہم عرب سے ہوں کہ عجم سے، افریقہ سے ہوں کہ ایشیا سے، ایک ہی صبح جہاں تاب کی شبنم ہے. اس ذات مقدس کا عشق سچا عشق ہے. تو عاشق ہے تو اپنے اس محبوب کی یوں تقلید کر جیسے بایزید بسطامی نے کی تھی. بایزید بسطامی نے محض اس بنا پر خربوزہ کھانے سے تمام عمر اجتناب کیا کہ انہیں معلوم نہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کھایا تھا. اقبال کہتے ہیں کہ یہی کامل تقلید عشق ہے. عشق صادق اور تقلید کامل ہو تو آدمی انی جاہل فی الارض خلیفہ کی مقدس آیت کی مجسم شرح بن جاتا ہے.